میں جناب قبلہ حافظ عمر دراز صاحب میں گل پیا کرنا بغداد دیا گلیاں دی وضاحت پیا کرنا سلطان بہودی زبانی آپ فرما دے نے کڑیاں گلیاں فرمایا بغداد شہر دی نشانی ہو جتھے اچھیاں نبیاں ہے جیرا ڈھرے آتے پیار بول دو سبحان اللہ او مسلمان بھائیو توجہ جو آخر تک ہر بندہ میری گل میں توجہ کرے میں کی کہنا پیاما سرزمین بغداد دے وقت بادشاہ نے انہیں اعلان کروا دیتا ہے انہیں کہ آج بادشاہ دے محل دے اندر نبی کریم دی بس میں میلاد سجائی جائے گی رسول اللہ دا میلاد منایا جائے گا انہیں خط لکھ دیتا ہے بڑے بڑے مشیرانو وزیرانو امیرانو مسلمان بھائیو میرے بار دیکھو یار او میرے بار بھائی جان رسول کریم دے غلامو اس بادشاہ نے اعلان کروا دیتا ہے انہیں کہ نبی کریم دا میلاد منایا جائے گا لیکن ساڑھے محل دے اندر وزیرانو دعوت ہے امیرانو دعوت ہے فقیرانو دعوت کوئی نہیں ایک گل سننی بغداد دی رہن والی اس غریب بی بی نے رونا شروع کر دیتا ہے توجہ چانا انہیں رونا شروع کر دیتا ہے وہ دی بیٹی کہنے لگی او میری ماں رون دی وجہ کی ہے اس واسطے رونی ہے کہ صبح مل جائے دوپاری نہیں ملنا دوپاری مل جائے تو شامی نہیں ملنا انہیں کہا بیٹا ایک گل نہیں نبی کریم دا میلاد منایا جا رہا ہے اوتھے دعوت امیرانو دتی جا رہی ہے اوتھے دعوت وزیرانو دتی جا رہی ہے اس بچی جڑی گل کیتی ہے نا گل سن کے ایک بندہ بولے میں سارے مجمع تے راضی ہاں انہوں نے آکھیا میری ماں گل سن لے نبی صرف امیراں دا تے نہیں بلکہ محمد غریباں دا بھی نبی بن کے آیا اللہ بڑی مہربانی کر پھر آکھو سبحان اللہ جی گل سمجھ آئی سب نو سمجھ آئی جنہوں نہیں آئی ہو نہ بولے جنہوں آئی ہو جا کے سبحان اللہ میں جڑی گل کردا پیا مسلمان بھائیو تسلسل دنال میں آگے بڑھنا چاہنا وا ہو لڑکی کہنے گے انہیں آکھیا میری ماں گل سن لے ہو نبی صرف امیراں دا تے نہیں بلکہ نبی تے غریباں دا بھی نبی بن کے آیا ہے اللہ دا قرآن بولے رب دا قرآن فرماتا ہے فما ارسلناک الا رحمت للعالمین انہی ترجمہ کر لینے وہ نبیوں میں رحمت تب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت تب پانے والے ان بھی معافی جندہ نیکی تے دل نہ ہوئے ان بھی معافی جڑا پڑھنا نہیں چاہتا ان بھی معافی جیسے پڑھنا کہ میں پڑھ پڑھتے رب بھی راضی رب دا رسول بھی راضی او بندے ہاتھ چاہنے پتہ لگے اتنے بندے میرے نال
ہاتھ چکی رکھیا اس بندے پڑھنا ہے وہ ضرور اچھا ویت ورنہ مجبوری کوئی نہیں اس بندے پڑھنا ہے موڑا پڑھے نہ لاوے مل کے سارے کیمرے والے پہلے کیمرہ گھوما وہ بندہ میں ویکھنا چاہنا جنہیں وعدہ بھی کیتا تے پھر نہیں پڑھیا مل کے پڑھ لو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے میں غیروں کے کام آنے والے بڑی مہربانی ہر بندہ بولے ہر بندے ہاتھ اٹھنے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے میرے مسلمان بھائیوں اللہ سب کی محبت قبول فرمائے اللہ سب کے نظر میں مزید اضافہ فرمائے میں گلے کرنا چاہنا اگر بغداد اس زمین پہ میرے نبی کریم کا میلاد ہونے نا وہ تے عشق و محبت ہے میارے آپ جو کرنے جو بی بی نے گل سنیے نا وہ دی بیٹی کہنے لگی اماں گل سن ہے نبی صرف امیرادہ تے نہیں نبی تے غریبہ نبی بن کے آیا ہے اس بی بی نے کیتا کیے توجہ ہے نا سمجھی سب کری کرو سبحان اللہ اس بی بی نے کیتا کیے مسلمان بھائیوں انہیں سکی روٹی لے کے سامنے رکھی ہے انہیں اتنے میرے نبی دیا ناتا پڑھنے شروع کر دی دیا نے او بی بی میرے آقا کریم نے میلاد پہ بیان کر دیئے او دروقت بادشاہ دے محل دے اندر حضور غوث اعظم تقریر پہ کر دینے اچانک غوث اعظم نے اپنا خطاب چھڑ دیتا ہے آپ گلی میں جاندے پہنے او بادشاہ بغداد پیچھے اس آکے حضور کے گستاخی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ بجائے وے میری گل سن لو فرمایا سن نبی دا میں میلاد پہ بیان کردا سا او نبیوں سے بی بی دے ویڑے آگے نہیں یار مزہ نہیں ہے کری ٹلنا کے کہنے سبحان اللہ اب آپ ایسی وقت توجہ تیرا دل کرے تو پھر بولی سرزمین بغداد دے میرے نبی دا ہوئے میلاد رب کعبہ دی قسم میرا مصطفیٰ ہوتے تشریف لے کے جا سکتا ہے اور جملہ سمجھو جنہا بغداد جا سکتا ہے وہ ساٹھے بیڑے کیوں نہیں تشریف بہت مہربانی کر پھر پیار رکھا دو سبحان اللہ ابو جال سی نا ابو جال میں جڑی گل کر رہا سا ابو جال سرکار دا بچپن سے سرکار مدینہ نے سواری تے بٹھایا بعد وقت ایڈا سواری تے سرکار نے بٹھایا تے بٹھا پیچھے لیا سواری تے بٹھا لیا تے بٹھا پیچھے لیا اچھا سواری تے بٹھا لیا سرکار رو اپنے پیچھے سواری ٹردی نہیں اگے بٹھا لیا تے رک دی اے گالے بہت مہربانی کر پھر آخو سبحان اللہ نبی کریم نے پیچھے بٹھانا بابا سے وقار میں اپنی سپیڈ بڑی کنٹرول کر کے تو آگے تک اپنا میسج پہنچا رہا منظر کیا بابا سے وقار غور کرنا اللہ سب کی محبتہ قبول فرمائے ابو جان نے میرے آقا نے بٹھایا پیچھے بٹھانا سواری ٹرتی نہیں اگے بٹھانا تے رک دی نہیں قریب کھڑی سے بی بی جڑی تورات زبور انجیل دا علم رکھ دی سی وہ تاکہ ابو جان ایسا پرانی کتابوں میں پڑھے ہیں اے او محمد ہے جنہوں حلیمہ دیاں بکریاں بھی کانڈے نہیں کرنے سمجھ آوے تو بہت مہربانی بول دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بہت مہربانی کر پھر آخو سبحان اللہ بہرحال میرے دوستوں مسلمان بھائیو ٹائم تھوڑا ہے میں مختصر کر کے اپنے گفتگو ختم کرنا چاہنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو تاجدار ختم نبوت نال پیار کرنے والے ہو نبی کریم دے دیوانو میرے بار دیکھو توجہ چاہنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے آقا کریم نال پیار کرنے والے ہو ذرا توجہ کرے آجے حضرت جناب جبریل امین میرے آقا دی بارگاہ چاہے میرے بار دیکھو یار رسول کریم دی بارگاہ دے اندر حضرت جناب جبریل امین آگئے انہاں آکے پڑھیا کیا قرآن لے کے آئے نا قرآن دی گل پیا کرنا میرے آقا دی بارگاہ جبریل آگئے عرض کی تھی سرکار پڑھو نا الف لام میم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علمت و فہمت میں جان بھی گیا سمجھ بھی گیا آگے چل حضرت جبریل نے پھر پڑھیا ہے
سن کے مزارت بول رہی سبحان اللہ بڑی مہربانی حضرت جناب جبرائیل امین نے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر جو قرآن پیش کیتا ہے نا میرے نبی کریم نے فرمایا علمت و فہمت میں جان بھی گیا سمجھ بھی گیا حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور آپ دی نگاہ شفقت جانا قبلہ میاں صاحب اور سٹے والے حضرات نبی کریم دی بارگاہ کے اندر حضرت جناب جبرائیل کہنے لگے اے مازاق دے قاتل والا قرآن میں لے کے آیا حضور میں تمہیں تو پتہ کوئی نہیں ہے نان معنی کی ہے انہاں دا مفہوم کی ہے میرے آقا نے فرمایا او جبرائیل کی کہنا ہے یا رسول اللہ اے قرآن میں لے کے آیا رب کنا بارگاہ دے وچوں اس قرآن دے معنی میں پتہ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا او جبرائیل صرف تینوں نہیں نہ میکائیل نو پتہ ہے نہ اسرائیل نو پتہ ہے نہ اسرافیل نو پتہ ہے یا رسول اللہ پھر کنو پتہ ہے فرمایا سن لے دین والا خدا جاندا ہے یا لین والا مصطفیٰ جاندا دین والا خدا جاندا ہے بڑی مہربانی بھائی جان دین والا خدا جاندا ہے یا لین والا مصطفیٰ جاندا ہے مسلمان بھائیو حضرت جبریل رب کائنات کی بارگاہ پہنچے یا اللہ قرآن دینا میرے کریم آقا کریم غلاموں بڑی توجہ چاہنا بس آخری میرے لمحات میں آخری ایک دو باتیں کر کے میں گفتگو اختتام پہ کرتا ہوں میرے آقا کریم غلاموں جبریل رب کائنات کی بارگاہ ٹوٹ گیا یا رب العالمین میں تیری بارگاہ جو قرآن لے کے آیا اللہ کریم نے فرمایا جبریل بول کی چاہیے یا اللہ قرآن لینے واسطے آیا خالق کائنات نے فرمایا ایسا تینوں اکٹھا قرآن نہیں دینا یا اللہ وجہ کیے یا اللہ تورات اکٹھی ٹوٹ گئی زبور اکٹھی چلی گئی انجیل اکٹھی چلی گئی لیکن یا رب العالمین قرآن اکٹھا کیوں نہیں اللہ کریم نے جڑی گل کی تھی نا گل سنے آنے تے ذوق لا کے بولے آنے خالق کائنات نے فرمایا او جبریل سن لے فرمایا تورات دے اندر قانون ساڈی مرضی دا شریعت مرضی دی حکم ساڈی مرضی دا زبور دے اندر بھی اسی طرح انجیل دے اندر بھی اسی طرح لیکن اے میرا قرآن ہے اے دے وچ کچھ میری مرضی ہونی ہے کچھ میرے یار دی مرضی ہونی مہربانی سینہ ٹھہرا تے بول دو سبحان اللہ میرے کریم آقا دے غلامو جبریل امین رب ذوالجلال دی بارگاہ عرض کیتی یا رب العالمین اے قرآن اکٹھا نہیں جائے گا رب نے فرمایا نہیں 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 وجہ اے وے اے دے وچ کچھ میری مرضی ہوے گی کچھ میرے یار دی مرضی ہوے گی ذوق تازہ نہ تھوڑا بڑی مہربانی رب کائنات نے فرمایا اے جبریل دے وچ کچھ میری مرضی ہوے گی کچھ میرے یار دی مرضی ہوے گی یا اللہ پھر کن قرآن نازل فرمائے گا اللہ کریم نے فرمایا اگر میرا محبوب کھانا کھاوے گا میں قرآن بناواں گا اگر میرا محبوب زلفاں نوں تیل لاوے گا نا میں قرآن بناواں گا میرا محبوب آرام کرے گا میں قرآن بناواں گا میرا یار عرش دی سائر تے آئے گا میں قرآن بناواں گا میرا محبوب عائشہ دے بستر تے جائے گا میں قرآن بناواں گا یا رب العالمین وجہ کی ہے فرمایا محبت یا گلاں نے میرا یار مکے جائے گا میں صورت مکی بناواں گا میرا یار مدینے جائے گا میں قرآن مدنی بنا بہت مہربانی کر پھر بول دو سبحان اللہ بہت شکریہ میں قرآن مکی بنا دیواں گا میرا یار مدینے جائے گا میں قرآن مدنی بنا دیواں گا وجہ کی ہے قرآن دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے او لوگ پتہ چلا قرآن نال ہے تعلق میرے نبی دے نال ہے عثمان بھائی ابو بکر اعلی تعلق میرے نبی دے نال ہے عمر بھی اعلی تعلق میرے نبی دے نال ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ تعلق میرے نبی دے نال ہے اعلی جو ہے نا او یار اے تا بڑے لوگ نے اگر اسی اپنی گل کریے اللہ فرماتا لوگو کنتم خیر امت تسی بڑی بہترین امت ہو یا اللہ سی بڑے گناہگارا خطاکارا سیاکارا بدکارا لیکن ایڈی محبت دی وجہ کی ہے فرمایا میں تہانوں تے ویکھدا ہی نہیں بلکہ میں تے اپنے یار دی نسبت نو ویکھدا ٹھہریا تے ذوق نہ بولنا سبحان اللہ بڑی مہربانی جس بندے نو پریشانی لے کر اللہ کے ذوق نہ بول سبحان اللہ اللہ فرماندا او میرے کائنات والے میرے بندے ہو میں میرے محبوب دے امتی ہو میں تہاڈے ول تے ویکھدا ہی نہیں میں اپنے محبوب دی نسبت ول ویکھدا وا عاشق رسول دی روح تے نے بڑی سونی گل کیتی او کہندا کیے ان ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدل سمجھداری دے کر سارے اچھا کے بولو سبحان اللہ کچھ بندے دادا کمیٹن مہربانی کرو بولو بڑی مہربانی ذوق سبحان اللہ آج کے رسول کے نام پہ ساری پکڑ
نہیں کردا سانو گناہاں تے سزا نہیں دیندا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے عاشق رسول نے ترجمہ کیتا کہندا کہ انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے آگے کر کیا دو سبحان اللہ بس آخری گل تقریر میری مک گئی ہے مسلمان بھائیوں حضرت جناب عمر بن خطاب آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بدو آ گیا وہ کہندا کہ سرکار مینوں نوکری دے دے وہ حضور مینوں نوکری چاہیے عظمت قرآن پہ بیان کرنا رب کائنات دے پیارے محبوب دے عظیم غلام عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر وہ بدو آ گیا کہندا کہ حضور مینوں نوکری دے دے وہ عمر بن خطاب نے نہیں فرمایا تو ایم میں کیتا ہے نا 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 آپ نے فرمایا نوکری منگن والے ذرا اے دسنا تو قرآن پڑھیا کہ کوئی نہیں یاریں جنہیں ذوق نہ بولا سبحان اللہ بڑی مہربانی عمر بن خطاب دی بارگاہ جوان آ گیا بدو گل سمجھ آ رہی اے چادر والا جی کل جڑا انج بوے او مشکوک ہوندا معلوم ہوندا بھی شاید کوئی جنسی دا بندہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ ہری شاہد حسین سرائی صاحب میں آپ دی محبت نظر وہ جملہ کرنا چاہنا ذرا لیول تو ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی سرکار دا کرم ہے آپ جیسے بھائیاں دیا دعا مانے عمر بن خطاب نے سوال کیتا ہے آپ نے فرمایا نوکری منگن والے آؤ اے دسنا کیا تو قرآن پڑھیا کہ کوئی نہ پڑھی مزے والی گل ہے ضائع نہ کریا جے عمر بن خطاب نے فرمایا قرآن پڑھیا کہ کوئی نہ اس آخیا جی کوئی نہیں پڑھیا آپ فرمایا جا قرآن سکیا محمد کریم دا نوکر وعدہ کردا ہے تو قرآن سکیا میں تینوں نوکری دیواں گا عمر بن خطاب نے گل کر دیتی انہیں سن لی ٹر گیا ہے بڑا عرصہ گزر گیا واپس کوئی نہ آیا عمر بن خطاب جناب مصطفیٰ کریم دا غلام توجہ چاہنا رسول اللہ دے غلامو ایک دن عمر بن خطاب مدینہ دی گلی دے اندر آپ چلتے جا رہے نظر پہ گئی اس بدو تے گل دی سمجھ آ رہی نا سب نو آپ دی نظر پہ گئی اس بدو دے اوتے عمر بن خطاب بولے آپ نے اپنے نوکراں نو فرمایا توجہ کرنا او بدو بھی عمر بن خطاب نو ویکھ لے آئے حضرت عمر بن خطاب تو لکدا پھردا ہے آپ تو چھپدا پھردا ہے آپ نے اپنے نوکروں نے فرمایا جاؤ انہوں پھد کے میری بارگاہ چلے آؤ اب آپ ذی وقار نو پکڑ کے عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر انہوں پیش کر دیتا گیا ہے نا آپ نے فرمایا میں جو تینوں آکیا سی قرآن سکے آئیں گا میں تینوں نوکری دیواں گا اس آکیا حضور میں تینوں کی دسا جنہوں دا میں قرآن پڑھے آئے نوکری دیا سکا مک گئی سینہ ٹھریا تے ذوق نہ بولی سبحان اللہ بڑی مہربانی جدوں دا میں قرآن پڑھیا ہے نا مینوں نوکری دیاں سکا مک گئیاں نے ایویں تو نہیں نا میاں صاحب نے فرمایا آپ فرماندے نے قرآن نہیں یار ایڈی ٹھنڈی رات ہے میں نہیں بول سکتا ذوق نہ بول سبحان اللہ میں سکنا اپنے پورے پھیپھڑے طاقت لا کے میں قرآن کی عظمت قرآن بیان کیا کرنا وا میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے اے قرآن اے نورانی اے شیشہ او جیڑا حق دی راہ دکھلاوے او جیڑا ایسے تے عمل کرے سے او ستا اے جنت جا قرآن کے کر کے دو سبحان اللہ حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلے والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مرید نے میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیر محمد اپنے مرشدی بارگاہ حاضر ہوئے میاں امیر الدین کوٹلے والے سرکار آپ دے مرید نے میاں شیر محمد ٹھیک ہے چلو شکر ہے کر کیا دو سبحان اللہ اج تو گھر دے مان جاندے نا پھر باہر خیر میار ہوندی میں نہ دوستوں ہمیشہ کہندے نا کہ غلطی مسٹر گوبند سانو آپس سے ڈسکس کرنی چاہیے اودی وجہ کی جڑی گل ملک کرنی او بندہ آپ کنٹرول کر لے میں کہہ دینا ذوق نہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ کرنا میاں شیر میں سرکار آپ دے پیر و مرشد میاں امیر الدین کوٹلوی رحمت اللہ قرآن دی برکت بیان کر رہے اسی کہنے ہیں بھی اگر مولوی بن گیا ساڈا بال تے کھسی کی
اگر مولوی بن گیا درس پڑھ گیا عالم بن گیا حافظ بن گیا تے کھاسی کے دو انہاں کملی دنیا نو پتہ ہے کہ جڑا دین نال جڑ جاندا ہے نا یقین کرو وہ اتنا خوشحال ہوندا پوچھ لو مولویاں کولوں 6-6 ہزار نال دی تنخواہ ہونی ہے لیکن سب تو خوشحال طبقہ اے طبقہ ہے کیوں اے تھوڑا کردے نے رب واسطے کدے رب بھی راضی تے رب دا یار بھی راضی دین کبھی کسی نو تنگی آن نہیں دیندا توجہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میاں شیر احمد سرکار نا اپنے مرشد کامل دی بارگاہ وچ مٹی دا وٹا لے کے گئے کی لے کے اچھی بات نہ اے او میاں صاحب ہیں چلو ٹھیک کی رسپانس ہے کال شال تے نہیں ہاں لیٹ بند چلو ٹھیک ہے کہ آپ کو سبحان اللہ توجہ کر میرے وال دیکھو کار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے نوکر ہیں آپ دی بارگاہ چ نا ایک قریشی فیملی نے تعلق رکھنے والا بندہ آ گیا اے میرا سی اس آ کے حضور بڈھڑا ہو گیا تے مہربانی کرو سرکار میں کوئی مزدوری نہیں کر سکتا شفقت فرماؤ وزیر صاحب کو دام دروز کو تدیس دیو جس میں میرا ٹکر پانی چلدا رہے یقین کرو سواد نہیں گل کر رہا بندے سن کے بولن تولن تے پھر مزہ نہ آوے تے میں پڑھیا ہی نہیں توجہ کرنا میاں صاحب دی بارگاہ کیا حضور مہربانی کرو کو وزیر پاک کو دام درود میرا گھر دا نظام چلدا رہے آپ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے اس آ کے حضور کدی کدی پڑھدا ساڈے طرح ہی نا کدی کدی آپ نے غصے کا اظہار فرمایا آپ فرمایا کی گل مطلب ہے کہ کدی پڑھدا آپ فرمایا نمازاں 5 فرض نے 5 ویلے فرض نے فرمایا نمازاں 5 فرض نے نماز اعلی نہ ہوندی علی دا بیٹا کدی بھی سر نہ کٹاندا حسینی بندہ ضرور آ کے سبحان اللہ اب آپ سے بکار توجہ چاہنا جڑا قرآن تو مکھ موڑے جڑا نماز نو ٹائم نہ دے اللہ دے گھر ول نہ جاوے او تے یزیدی اودی وجہ کی ہے یزید شرابی سی یزید بے نمازی سی یزید مصطفی کریم دی شریعت دا دار سی حسین سی وفادار جڑا نماز پڑھے گا اس تے حسین بھی راضی ہے حسین دا نانا بھی راضی ہے فرمایا نماز 5 فرض نے 5 پڑھنی ہے 5 پڑھسا لیکن مل سی کی آپ فرمایا نماز 5 پڑھی دلی روپیہ 5 مل سبحان اللہ اتنی یار ذوق نہ بولو سبحان اللہ 5 پڑھی روپیے بھی 5 لفظ ہیں وہ سا حضور ٹھیک ہے لیکن آپ نے تنبیہ فرمائی آپ فرمایا دسی نہ کسے دسی نہ کسے نو او سا حضور ٹھیک ہے قریشی صاحب گھاٹ ٹور گیا عشاء دی نماز پڑھی سائیں گیا فجر پڑھی مصلی چاہے چلو 5 روپے دوجا دن تریا دن چوتھا دن او دی زوجہ محترمہ بیوی صاحبہ توجہ کرنا او سا کیا بھی کرما لے کو لیا کو لنگر شنگر گھر دا نظام کو ٹکر پانی کریے اس جناب جیب چھات میں روپیہ 5 کاٹ کے زوجہ دے والے ایک دن دو دن تریا دن یقین کرو میں پہنا بندے منہ تے ہاتھ بھی رکھ لمن کہ میں نہیں بولنا ایک گل مجبور کرے گی بولن تے میں پیر سیال دا نوکر ہاں اے ہویا ہی کدی نہیں کہ میں پڑھا تے بندے نہ بولن ایڈا خضر حنیر نہیں ہو سکتا توجہ کرنا میاں صاحب سرکار دے مرید نے فرمایا او سا کیا بھئی اے لے 5 روپے اس دے چھڈے او کرمالی ایک دن 2 دن 3 دن جدوں چوتھا دن ہے او سا کیا نہ تو کام کردا ہے نہ تو مزدوری تے جاننا ہے گھرے رہنا تے روپیہ تو 5 ڈیلی دینا ہے او سا کیا نہ پہنچ چنگی راستے اے گل ہے بڑی مہربانی لیکن ذوق نہ بولو سبحان اللہ اے ساکی صاحب دا بھائی کیوں خاموش ہے تم ہی آخر سبحان اللہ بڑی مہربانی اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے توجہ چاہنے بڑی محبت کر دیں کہ میں بھی محبت تو گل کیتی میرے وال دیکھو آپ نو آپ دا مرید کہن لگا ہو ساکیا نہ پہنچ چنگی راہ سے تے مڑ بندے مجبور بھی ہو ہی جاندے کوئی کلا دا ولی سی نا او بڑا ولی سی تو بیوی نو نہ بندی حضور توجہ چاہنا آپ دی محبت نظر غور کرنا بڑی نسبت والی محبت والے لوگ بیٹھے گل سنے او دی بیوی نو نہ بندی ہائی بڑا ولی او دی بیوی نہ مندی او ایک دن جناب وہ اپنے علم دے ذریعے ججینے دی ہوا وچ چڑیا او شامی جلے کرم والے دو میں بیٹھے خوب گزرے کہ جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو او جلے دو میں اکٹھے بیٹھے او دی بیوی کہنے لگی او سا کہ تم ہی پیر بنیا ودا ہے پیر دا ج میں ویکھیا او سا کہ کیڑا او سا کہ ہوا وچ چڑدا پیا تے بڑا کرم والا کمال آئی او سا کہ تو میں ہی تے ہاسو او سا کہ تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پیا اب اور بندے مجبور بھی تو ہو ہی جاندے نا آپ نہ وہ 10 دیتا صبح دی نماز پڑھی مصلی چاہ کوئی شے نہ دعا دن تریا دن بھوک ہڑتال تجاجی کیمپ لگ گیا او دی بی بی آکھیا او سا کہ ہن انج کر جا پیراں دی بارگاہ مرشد کامل دی بارگاہ جا کے کرو سا کہ ہن اس تو علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں اج دا خاموشی دا ماحول بن گیا نا اے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو اے ماحول بن گیا اے جان بوجھ کے میں بنا ارادہ کر کے بنایا تاکہ گل جناب دی روح تک اتر جاوے قاری شاہد صاحب کا منظر سنن والا ہے میاں صاحب سرکار مصطفی کریم دا دیوانہ شیر احمد سرکار دی بارگاہ چوں میرا سن ٹردا جاندا
ٹردا ٹردا ہجے میاں صاحب بیٹھے سن جتھے آپ دی کچہری سی تھوڑا جا پیچھے ہی آئی آپ سرکار نے مریداں نوں فرمایا او ہوندا پیا نے جڑا ہر شے سوانی تو کھوا ہے گل یار میری سمجھ آئیے تو پھر بولو سبحان اللہ میں کو گپ نہیں سنا رہا کوئی جگت کوئی توجہ کرنا بابے سی وکر غلط بات نہیں اللہ دے ولی دی گل کرو لوگو حضرت میاں صاحب سرکار نے دوروں آؤندے فرمایا آ پیاؤندا نے ہر شے اپنی بیوی تو کھوا کے او ساکیا سرکار مڑ تساں وی اگر جڑے طرح دسیا ہوندا اے تے کم کوئی نہیں ہونا آپ نے فرمایا ہن گل آ گئی میری عزت دی آپ فرمایا کہ منع کیتا سی کہ دسی نہ کسے نو فرمایا جا چھت چڑھ کے اعلان کر نمازاں وی پڑھ چھت چڑھ کے اعلان کر نمازاں وی پڑھ چھت چڑھ کے اعلان کر نمازاں وی پڑھ کہ 5 لفظ نہیں ہو روزانہ تینوں دا نصیب ہو بہت مہربانی سمجھ رہی تھے بول دے سبحان اللہ اگے 5 لفظ ہون 3 دا لفظ او میاں شیر محمد امیر الدین سرکار مرشد کامل دی بارگاہ چ گیا حضور اے مٹی دا وٹا ہے سرکار لے لو میاں صاحب سرکار دے ہاتھ وچ گیا ہائے مٹی دا وٹا جدوں میاں امیر الدین دے ہاتھ نال تعلق ہویا مٹی مٹی نہ رہی مٹی سونا بن مسلمان بھائیو حضرت میاں شیر مشرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مٹی دا دوسرا وٹا اپنی بارگاہ پیش کیتا ہے حضرت میاں امیر الدین نے ہاتھ لگا دیتا ہے وہ بھی مٹی نے سونا بن کی 3 بار انج ہویا میاں شیر نے ہاتھ جوڑے حضور وجہ کیے آپ نے فرمایا میری گل سن لے میرے مریداں تے بختاں والیاں اے کوئی میرا کمال نہیں اے میری کوئی شبدہ بازی نہیں بس وجہ اے وے جتنیاں بھی برکتاں نے اے اللہ دے قرآن دیاں برکتاں اے اللہ دے قرآن دیا برکتاں نے مسلمان بھائیو اے او لوگ نے جنہاں صرف تسبیح نہیں پھیری انہاں نال دل بھی پھیرے آئے آخری گل شعر میرا تقریر میری مک گئی ہے اے او لوگ جنہاں صرف تسبیح نہیں پھیری دل بھی پھیرے آئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے تے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرما دینو تیری تسبیح پھری پر دل نہ پھرے ہو کی نو پڑھ کے علم پڑھیا پر رس کیا کی لینا علم نو پڑھ کے اگے آپ فرماندے نے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا اے بڑھ کے نہیں یارے نہیں میرا ٹائر کرو ذوق سبحان اللہ کہ سارے مل کے پڑھو حضرت سلطان بہت بڑی سونی گل کرنے کی گل ہو گئی ہے آپ فرماتے ہیں جاگ بنا تو تے جم دینا ہے جاگ بنا تو تے جم دینا ہے جاگ بنا مل کے پڑھو نا جاگ بنا تو تے جم جاگ بنا جم دینا ہی جاگ بنا تو جم دینا ہی جاگ بنا مینوں اے لگدا میں اٹھ نہیں بننا پونا چلو میں پڑھ لینا کوئی گل نہیں میرے قبلہ بھی تشریف فرما لے بس غور کرے رہے میں کی کہہ رہا جاگ بنا تو جم دینا Oh
اللہ قوم کو بلاوے گا انہاں دے سر نورانی تاج ہون گے سوال ہوئے گا کیا ہے نبیوں دی جماعت ہے صالحین دی جماعت ہے اولیاء دی جماعت ہے کتباں دی آواز ہے کہ نہیں امت مصطفیٰ دے او لوگ ہیں کہ جنہ دنیا دے اندر اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروایا سے جنہ حفظ اور یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم حضور فرمایا تواڈے وچوں بہترین او بندہ ہے جڑا پہلے قرآن سکھے پھر سکھاوے یہ نہیں فرمایا جڑا پیسہ ڈھیر کماوے کوٹھی وڈی بناوے کار لے لوے بنگلہ بنا لوے نہیں فرمایا جڑا پہلے قرآن سکھے مڑ سکھاوے تے ماشاءاللہ انہاں خود بھی سکھیا ہے اولاد نے بھی سکھایا ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کیونکہ اللہ کریم ہے نا اللہ غفور رحیم ہے انشاءاللہ اس قرآن دی برکتاں نال انہاں دی قبر بھی روشن ہو جائے گی قیامت دا میدان بھی روشن ہو جائے گا